حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے راستے سے پرہیز کرو جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے اور لوگوں کا دل دکھائے۔ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جس کسی کے پاس ہوگا سب اس کی عزت کریں گے، جب ہاتھ سے چلا جائے گا تو کوئی اس کو سلام بھی نہ کرے گا۔ حقیقی دوست وہی ہے جب تم غیر حاضر ہو تو وہ تمہاری سب لوگوں کے سامنے تعریف کرے۔ سچا بندہ اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بھی بولے تو لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، اور جھوٹا اگر سچ بھی بولے تو لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے۔ ماتحتوں پر کم جفا کرو، ہو سکتا ہے کل وہ مالک ہو اور تم ماتحت۔ ایسے فائدے سے ہمیشہ دور رہو جن سے دوسروں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو۔ جس بندے نے بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو سمجھو وہ مر ہی گیا، لیکن اس سے پہلے وہ مرا جس نے ہاتھ پھیلانے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ کسی کو کچھ دینے میں جو راحت و سکون اور مزہ ہے وہ کسی سے لینے میں کہاں۔ ایک کامل عالم پانی نہ ملنے کے باوجود سیر ہوتا ہے، اور ایک جاہل سمندر میں رہ کر بھی پیاسا رہتا ہے۔ بدخلق اور برا وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو نہ پا سکے۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی ہو اور اجتناب حرام کرتا ہو۔ جہالت پر راضی رہنا عقل سے محروم رہنا ہے اور موجب غضب الہی ہے۔ دسترخوان پر چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا میزبان کی دل آزاری کرنے کے برابر ہے۔ ہر کام کی زیب و زینت ادب سے ہے، اور ادب راہ الہی کا پہلا زینہ ہے۔ جو مرید جنت کا خواہاں ہے وہ اپنے مرشد کو معلم جان کر اس کی تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارے اور باعمل بنے۔ گناہ اتنے کرو جتنا تم ان کا بوجھ اٹھا سکو۔ بڑے ہوئے پیٹ پر صرف ایک درخت کے پتے باندھنے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ ہے سوانچنا کا درخت۔ مرشد وہی ہے جو مرید کے قلب کا علاج مانند طبیب کامل کرے اور اسے ان بیماریوں سے نجات دلائے۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور انتہائی عجز کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے التجا کرو۔ ضرورت اعلیٰ چیز ہے اور بے ضرورت بری شے، اس لیے علم نافع حاصل کرنے کی ہمیشہ جستجو کرتے رہو۔ ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ رہنے کا طریقہ کل کی فکر چھوڑنا ہے اور ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ مرتبہ صدق و رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ دل حق کا مکمل پرستار اور مطیع بن جائے۔ اگر تو تنہائی میں زہر جیسا بنے گا، یار کے سائے میں آفتاب بنے گا، جا خدا کے دوست کو جلد تلاش کر لے۔ جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا دوست ہے۔ دیدار یار تو آنکھ والے کرتے ہیں، اندھے تو فقط اعتراض کرتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا غیظ و غضب کی حالت میں اپنے نفس پر قابو نہ ہو۔ اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھنا ہر شے کو حقیر اور ذلیل جاننا ہے، اور خالق حقیقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر کی حالت ہے اور منزل آخرت ہے۔ سفر میں خوشی اور آرام راہزن ہوتے ہیں۔ عاشق وہ نہیں جو ہر دم یار کی طلب میں رہے، عاشق وہ ہے جو دل کو یار کا حرم جانے۔ دنیا کی ناکامی انسان کے لیے بہتر ہے، مراد حاصل ہونے سے انسان بدمزاج اور سرکش بن جاتا ہے۔ اے جان خیالوں کو انسان کی مانند سمجھو، کیونکہ جان کا قدر اس لیے ہے
کہ اس میں سوچنے کی طاقت ہے۔ غم کا خیال سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہے۔ فکر میں انسان دوسری فکر بھول جاتا ہے۔ لالچ اور جنگ میں عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ عشق حقیقی تو وہ ہے جو جذبہ عمل کو اور بھی تیز اور مضبوط کر دے۔ جو بندہ سچ کے راستے پر چلتا ہے تو جان لو وہ بندہ شیطان کی چھاتی پر چل رہا ہے۔ مقصد پورا ہونے پہ راحت ملتی ہے اور مقصد سے بالکل مایوس ہونے پہ بھی نفس کو راحت ملتی ہے۔ بادشاہی مشرق کی ہو یا مغرب کی، وہ ایک بجلی کی چمک سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان جس کو سلطنت سمجھتا ہے اس کی حقیقت خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو اور اس سلطنت کو امن کی جگہ نہ سمجھ، امن کی جگہ عالم آخرت ہے۔ اگر انسان اپنا خریدار چاہتا ہے تو خدا سے بہتر خریدار کون ہوگا؟ اللہ تیرے ناقص عمل خریدتا ہے اور اس کے بدلے نور عطا کرتا ہے۔ انسان کا فانی جسم خرید کر کے اس کے بدلے میں ابدی سلطنت عطا کرتا ہے۔ انسان کو گزرے ہوئے گناہوں سے مایوس ہو کر آنے والے احوالوں کی اصلاح کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی سے قطع نظر ہو کر اصلاح حال میں لگ جانا چاہیے۔ جو شخص غمگین ہو اس کے بارے میں سمجھو کہ اس نے اللہ سے تعلق پہ صبر نہیں کیا بلکہ اللہ سے بے وفائی کی اور دغا دینے والی چیز سے تعلق پیدا کیا۔ جو بندہ اپنا عیب خود محسوس نہیں کرتا اس کا عیب دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ ہمیشہ اتنی تعلیم حاصل کرو جتنی کہ پھر اس پہ عمل پیرا ہو سکو۔ انسان کے لیے شیر اور سانپ اتنے مہلک نہیں جتنے دوست اور اپنے ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ملاقات سے وقت ضائع ہوتا ہے اور غیر موجودگی میں ان کی یاد میں فکر برباد ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 بیری کے پتے لیں اور ان پر 100 بار یا قہارو یا جبارو اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور اپنی جیب میں رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جہاں تک ممکن ہو کبھی مال کو طلب کرنے والا مت بن۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پا لے گا۔ دنیا کیا ہے اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی، بیوی اور بچے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ دل کا آئینہ جب صاف و پاک ہو جائے گا تو آب و خاک سے بالا تر نقش دیکھے گا۔ عارف کامل کی پیشانی لوح محفوظ ہے جس میں دونوں جہانوں کے اسرار محفوظ ہیں۔ شیخ راہ سلوک کا ہادی ہے جس کو دیکھ کر مقصد تک پہنچ سکتے ہو۔